بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الرجل ینسی الصلاة او تفوتہ عن وقتها۔ یہ باب ہے مرد نماز پڑھنا بھول جائے یا نماز وقت سے فوت ہو جائے، یعنی آدمی کو نماز پڑھنے کا دھیان ہی نہیں رہا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بات چیت میں مصروف ہیں، وقت نکل گیا پتہ ہی نہیں چلا، بھول گیا۔ تو اب نماز کا جو وقت تھا اس وقت سے تو فوت ہو گئی، تو اس صورت میں بندہ کیا کرے گا؟ تو حکم یہ ہے کہ جب اسے یاد آئے تو اسے پڑھ لے۔ مثلا ظہر کی نماز فوت ہو گئی، وقت میں نہیں پڑھ سکا، بھول گیا، سو گیا۔ اب عصر کے وقت میں یاد آیا کہ ارے ہم نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو آدمی عصر کے وقت میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لے۔ جب یاد آئے تو وہی اس کا وقت ہے، اس وقت وہ پڑھ لے۔ لیکن اگر یہ بھولی نماز یا فوت شدہ نماز اس وقت یاد آئی جس وقت نماز پڑھنا ممنوع ہے، مکروہ ہے، مثلا آفتاب نکل رہا تھا اس وقت یاد آئی تو فوراً نہیں پڑھیں گے، یا بالکل دوپہر کا وقت ہے جو وقت مکروہ ہے اس وقت یاد آیا تو نہیں پڑھیں گے۔ آفتاب غروب ہو رہا تھا، بالکل وقت مکروہ ہے، اس وقت یاد آیا تو نہیں پڑھیں گے، بلکہ وہ وقت گزر جانے کے بعد نماز ادا کریں گے۔ تو نماز بھول جائے یا وقت سے فوت ہو جائے تو جب اسے یاد آئے اور وقت مکروہ نہ ہو تو فوراً پڑھ لیں۔ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن سعید بن المسیب، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی ابن شہاب زہری نے، وہ سعید ابن مسیب سے روایت کرتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین قفل من خیبر اسرا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس وقت خیبر سے واپس ہوئے تو رات بھر چلتے رہے، حتی اذا کان من آخر اللیل عرسا، یہاں تک کہ جب رات کا آخری پہر ہوا تو آپ نے پڑاؤ کیا۔ تعریس کا مطلب ہوتا ہے رات کے آخر پہر میں آرام کرنے کے لیے اترنا، کہیں منزل لینا۔ تو عرسا رات کا آخری پہر ہوا تو آپ نے پڑاؤ کیا، اترے۔ وقال لبلال اکلا لنا الصبح، اور حضرت بلال سے ارشاد فرمایا کہ ہمارے لیے صبح کی حفاظت کرو۔ حفاظت کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی صبح کی نماز کی حفاظت کرو، فجر کا وقت ہو جائے تو ہم سب کو بیدار کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ سوئے رہ جائیں۔ تو ہمارے لیے صبح کی یعنی نماز فجر کی یا نماز فجر کے وقت کی حفاظت کرو، اس کی دیکھ بھال کرو۔ فنام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب سو گئے۔ وَقَلَعَ بِلَالٌ مَا قُدِّرَ لَهُ، اور حضرت بلال نے جتنا مقدر تھا انہوں نے وقت کی دیکھ بھال کی۔ ما قدر لہو، جو ان کے لیے مقدر کیا گیا، جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کیا، جب تک وہ حفاظت کرتے رہے۔ ثم استند الى راحلته، پھر انہوں نے اپنی سواری کے جانور سے ٹیک لگائی یا اپنی سواری کے پالان سے، جو لکڑی کا ہوتا تھا اس سے ٹیک لگائی۔ وہو مقابل الفجر، اور وہ فجر کے مقابل تھے، یعنی جہاں سے صبح صادق کی روشنی پھوٹتی ہے اسی طرف چہرہ کیے ہوئے تھے تاکہ روشنی ہو تو فوراً نظر آئے اور ہم سرکار کو اطلاع کر دیں۔ فغلبتہ عیناہ، تو ٹیک لگائے دیکھ رہے تھے، جیسے روشنی ہو ویسے اطلاع کریں۔
آج کی طرح سے گھڑی کا زمانہ تھا نہیں کہ گھڑی پہ نظر جمائے رہیں، وقت ہو تو فوراً اطلاع کریں، بس آسمان جو نظام الاوقات ہے اسی پہ نظر جمائے دیکھ رہے تھے۔ فغلبته عیناہ، دیکھتے دیکھتے سو گئے، ان کی آنکھیں ان پر غالب آ گئیں، یعنی وہ سو گئے۔ فلم یستیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا بلال ولا احد من الرکب حتی ضربتهم الشمس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار نہیں ہوئے، اور نہ ہی حضرت بلال بیدار ہوئے، نہ ہی قافلے میں سے کوئی آدمی بیدار ہوا، یہاں تک کہ انہیں دھوپ لگی۔ کھلی جگہ سب لیٹے ہوئے تھے، دھوپ نکل آئی، دھوپ لگنے لگی، تب بیدار ہوئے۔ ففزع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھبرا گئے، یہ نماز فوت ہو گئی۔ فقال یا بلال، تو حضور نے ارشاد فرمایا بلال، مطلب یہ کیا کیا؟ اس میں تو صراحت نہیں ہے، لیکن اور نسخوں میں اور روایتوں میں صراحت ہے، بلال یہ تو نے کیا کیا؟ ہم نے تو تمہیں مقرر کیا تھا کہ تم دیکھ بھال کرو گے، پہرا دیتے رہو گے، اور یہ تم بھی سو گئے، تو تم نے کیا کیا؟ فقال بلال یا رسول اللہ، حضرت بلال نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اخذ بنفسی الذی اخذ بنفسک، مجھے اسی ذات نے پکڑ لیا جس نے آپ کو پکڑ لیا، یعنی مجھے میری نیند بھی نہیں کھلی، میں بھی نہیں اٹھ سکا جس طرح سے آپ نہیں بیدار ہو سکے۔ معلوم ہوا کہ اللہ کی جانب سے تھا، اللہ نے جس طرح سے ہمیں روک لیا، اٹھنے نہیں دیا، آپ کو بھی روک لیا اس نے، تو مقدر ایسے ہی تھا، اس لیے ایسا ہوا۔ تو مجھے اس ذات نے پکڑ لیا جس ذات نے آپ کو پکڑ لیا۔ قال اقتادوا، حضور نے ارشاد فرمایا کوچ کرو، چلو یہاں سے، اقتادوا، کوچ کرو۔ فبعثوا رواحلهم، تو لوگوں نے اپنی سواریاں اٹھائیں، فاقتادوها، اور وہاں سے کوچ کیا۔ اب کتنے کوچ کیا؟ کہتے ہیں شیئن، تھوڑی دور، وہاں سے تھوڑا سا کوچ کیا، تھوڑی دور گئے۔ ثم امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاقام الصلاۃ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ بعض روایتوں میں ہے انہیں حکم دیا، انہوں نے اذان کہی، لوگوں نے سنتیں پڑھی، پھر اس کے بعد اقامت کہی اور جماعت سے نماز ادا کی گئی۔ اس میں کہ بلال کو حکم دیا، انہوں نے نماز کے لیے اقامت کہی۔ فصلی بہم الصبح، حضور نے انہیں فجر کی نماز پڑھائی۔ ثم قال حین قضى الصلاۃ، پھر حضور نے ارشاد فرمایا جس وقت نماز ادا کر لی، قضا یہ ادا کے معنی میں بھی آتا ہے، جس وقت نماز ادا کر لی، اور یہاں قضا اپنے اصل معنی میں بھی ہو جب بھی کوئی حرج نہیں ہے، نماز کی قضا کر لی، اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا۔ ویسے لفظ قضا یہ ادا کے معنی میں بھی آتا ہے، قرآن پاک میں ہے نا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یعنی کہ نماز قضا کر لی جائے، جب نماز ادا کر لی جائے زمین میں پھیل جاؤ، تو قضا ادا کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں اپنے اصل معنی میں بھی ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، جو شخص کوئی نماز بھول جائے، اسے نماز کا خیال ہی نہ رہ جائے، تو وہ نماز پڑھ لے جب نماز اسے یاد آئے، اذا ذکرھا، جب اسے یاد کرے تو پڑھ لے۔ فإن اللہ عز وجل یقول، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، جب یاد آ جائے تو پھر نماز قائم کرو اس وقت۔ تو اس حدیث پاک سے کئی مسائل معلوم ہوئے۔ مثلا ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ جہاں فرائض یا واجبات کی ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہو جائے
تو آدمی کو وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، وہاں نہیں رکنا چاہیے، اس لیے کہ جب بیدار ہوئے تو ظاہر ہے کہ فرض اپنے وقت میں ادا کرنے سے رہ گیا، تو حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ اقتادو، پوچھ کرو، وہاں سے چل پڑے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ یہاں سے پوچھ کرو، کیونکہ یہاں قیام کرنے میں شیطان بھی آ گیا، تو اس کے تھپکی دینے سے حضرت بلال بھی سو گئے اور لوگ بھی آرام کرتے رہے۔ بلکہ بعض روایتوں میں تو یہاں تک ہے کہ جب حضور بیدار ہوئے تو حضرت ابو بکر کو بیدار کیا اور ان سے کہا کہ بلال پہرا دے رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، اور شیطان آ گیا اور اس نے انہیں لٹا دیا، اور اس کے بعد انہیں تھپکی دینے لگا جس طرح سے بچے کو تھپکی دی جاتی ہے، اور اس طرح سلا دیا اس نے۔ تو پھر حضور نے بلال سے کہا، بلال یہ تم نے کیا کیا؟ تو بلال نے واقعہ بیان کیا کہ یا رسول اللہ، میں پہرا دے رہا تھا، میں اس کے لیے بیدار تھا، نماز پڑھ رہا تھا کہ نیند نہ آئے، لیکن اچانک مجھے خیال آیا کہ تھوڑا سا لیٹ جاؤں، تو میں لیٹ گیا، اور لیٹ گیا تو سو گیا۔ تو حضرت ابوبکر نے ارشاد فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو جو آپ نے بیان کیا تھا وہی انہوں نے بھی خبر دی۔ تو ایک چیز تو یہ معلوم ہوئی کہ جہاں غفلت ہو جائے، کچھ بے توجہی ہو جائے، تو آدمی کو وہاں سے آگے بڑھ جانا چاہیے، وہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر سب کی نماز قضا ہو جائے تو اذان دینی چاہیے اور اقامت کہنی چاہیے اور جماعت سے اسے پڑھ لینا چاہیے۔ تنہا کسی کی قضا ہوئی، آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ وتر کی نماز قضا ہو جائے اور آدمی کسی وقت پڑھ رہا ہے تو تیسری رکعت میں دعائے قنوت پڑھنے سے پہلے ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ کیوں نہیں اٹھائے گا ہاتھ؟ اگر وہ ہاتھ اٹھاتا ہے لوگ سمجھ جائیں گے نا یہ قضا کر رہا ہے، ظہر کے ٹائم یا عصر کے ٹائم یا مغرب کے ٹائم وہ پڑھ رہا ہے، تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ اس وقت کوئی نماز تو ہے نہیں ہاتھ اٹھانے والی، تو اس کا مطلب یہ وتر چھوٹ گئی ہوگی، یہ قضا کر رہا ہے۔ تو اپنے اس چھوٹ جانے کا اعلان کرنا ہوگا نا، اعلان کر رہا ہے کہ ہم سے نماز چھوٹ گئی، اور قرآن پاک میں ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء، کوئی غلطی ہو جائے، کوئی خامی ہو جائے، برائی ہو تو اللہ اس کا اعلان پسند نہیں فرماتا ہے۔ تو اعلان ہوا نا اس طرح سے، تو حکم کیا دیا گیا کہ ہاتھ نہ اٹھائیں، ویسے ہی تکبیر کہیں اور دعائے قنوت پڑھ لیں۔ تو جب اذان کہیں گے سب لوگ جان جائیں گے نا کہ نماز چھوٹ گئی۔ تو تنہا اگر کہیں پڑھنا ہے، جیسے آپ فجر چھوٹ گئی، گئے ظہر پڑھنے کے لیے، تو جب پڑھ لیں تو اس کے لیے اذان نہیں کہیں گے، اقامت نہیں کہیں گے، آپ اطمینان سے پڑھ کے چلے آئیں گے۔ لیکن سب کی نماز فوت ہو گئی تو اب اذان بھی کہیں گے، اقامت بھی کہیں گے اور جماعت سے پڑھیں گے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اعلان کرنا نہیں ہوا، یہاں تو سبھی جانتے ہیں کہ یہاں نماز چھوٹ گئی ہے، تو مزید اعلان کرنا تو پایا نہیں گیا، اس لیے اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہوگی، جماعت سے پڑھیں گے بھی۔ حضور نے جماعت سے نماز پڑھائی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فجر کی نماز سب کی قضا ہو جائے اور جماعت سے اسے ادا کرنا ہے تو سنت کی قضا بھی کریں گے، سنت بھی پڑھیں گے، اس کے بعد پھر فرض نماز جماعت سے پڑھیں گے۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اذان کہی، لوگوں نے نماز پڑھی، پھر اقامت ہوئی، پھر سرکار نے نماز پڑھائی۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے یاد آتے ہی فوراً پڑھ ہی لیں، بلکہ یہ بھی دیکھیں کہ وہ وقت مناسب ہے یا نہیں، وہ جگہ مناسب ہے یا نہیں۔ جگہ اور وقت دونوں مناسب ہو تو فوراً پڑھ لیں۔ تو وہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آفتاب بھی نکل رہا ہو، دھوپ اس کی آ گئی اور بیدار ہو گئے، تو وقت مکروہ تھا اس لیے آپ نے وہاں نہیں پڑھی، یا اس لیے وہاں نہیں پڑھی کہ وہاں شیطان کے بارے میں فرمایا کہ یہاں وہ آ گیا وہ بھی، تو آپ آگے بڑھ گئے وہاں نماز پڑھی۔ آگے بڑھ گئے تو آفتاب بلند ہو گیا، وقت مکروہ ختم ہو گیا، اور جہاں شیطان آ گیا تھا اس سے بھی آپ دور ہٹ گئے۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ جب یاد آئے تو پڑھیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ وقت وہ مناسب ہو اور جگہ مناسب ہو تو یاد آتے ہی پڑھیں، اور وقت مناسب نہ ہو، وقت مکروہ مثلاً ہو
یا جگہ مناسب نہ ہو، وہ ناپاک ہو یا نہ پڑھ سکتے ہو وہاں، تو آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو وقت جگہ دونوں مناسب ہو تو یاد آتے ہی فوراً قضا کر لینی چاہیے. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اور اسے ہم اختیار کرتے ہیں، الا ان یذکرھا فی الساعۃ التي نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فیہا، مگر یہ کہ وہ شخص نماز یاد کرے یا اس شخص کو نماز یاد آئے اس وقت جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع کیا ہے. اب کن اوقات میں منع کیا ہے؟ کہتے ہیں اسی کا بیان، حین تطلع الشمس، جس وقت آفتاب طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ بلند ہو جائے اور خوب روشن ہو جائے، اور نصف نہار دوپہر کا وقت یہاں تک کہ آفتاب ڈھل جائے، اور جس وقت آفتاب سرخ ہو رہا ہو حتیٰ تغیبہ، یہاں تک کہ وہ غائب ہو جائے. یعنی آفتاب سرخ ہو گیا بالکل، نظر جمنے لگی اس پر، جو غروب سے 20 منٹ پہلے کا وقت شروع ہوتا ہے، تو اس وقت بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا. الا عصرا یوم ہی، مگر اس دن کی عصر، یعنی جس دن آفتاب بالکل غروب ہونے کے قریب ہے، زرد ہو چکا، زردی آ گئی بالکل، نظر جمنے لگی اس پر، تو اس دن کی عصر اس دن پڑھ سکتے ہیں. اب ایک سوال ہوگا کہ اس دن کی عصر پڑھ سکتے ہیں اور باقی نماز نہیں پڑھ سکتے، حالانکہ وہ بھی نماز ہے. تو وجہ اس کی یہ ہے کہ عصر کا وقت یہ جو شروع ہوتا ہے تو آفتاب کے غروب ہونے تک ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اور آدمی کے ذمہ نماز جو واجب ہوتی ہے تو اس کا سبب وقت ہے. تو وقت جیسے آیا نماز ذمے میں آئی، نہیں پڑھا، اگلا وقت آ گیا، اب بھی اس کے ذمے میں ہے. وقت آگے بڑھتا گیا، نماز آدمی مؤخر کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اول وقت میں نہیں پڑھا تو اب گنہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے نا. پورے وقت میں جب بھی پڑھے گا تو نماز اس کی صحیح ہے. اب اگر کسی سے تاخیر ہو گئی یہاں تک کہ آفتاب زرد ہو گیا بالکل، وقت مکروہ آ گیا، تو ظاہر ہے جب وقت ہی سبب ہے، سبب وجوب ہے، تو اس سے نماز واجب ہوئی. تو وقت مکروہ جو آ گیا اس وقت وہ شروع کرنے جا رہا، اب تو وقت مکروہ میں واجب ہوئی تو وقت مکروہ پڑھے گا. وہ جس طرح واجب ہوئی اس طرح پڑھ لے گا اور نماز پوری کر لے گا. لیکن دوسرے دن کی قضا پڑھنا چاہے آج اس وقت میں تو نہیں پڑھ سکتا. کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہ نماز وقت کامل میں واجب ہوئی ہے جو وقت مکروہ نہیں تھا، اب ادا کر رہا وقت مکروہ میں جو ناقص ہے، تو یہ جس طرح واجب ہوئی تھی اس طرح ادا کرنا نہیں پایا گیا نا، اس لیے قضا نہیں کر سکتا. لیکن اس دن کی عصر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا. فَإِنَّهُ يُصَلِّيهَا وَإِنِ احْمَرَّتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَن تَغْرُبَ، کیونکہ اس دن کی عصر وہ ادا کرے گا اگرچہ آفتاب سرخ ہو جائے غروب ہونے سے قبل. وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ، اور یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. اخبرنا مالک اخبرنا زید بن اسلم، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی زید ابن اسلم نے، ان عطاء ابن یسار، وہ روایت کرتے ہیں عطاء ابن یسار سے، وعن بسر ابن سعید، اور بسر ابن سعید سے، وعن العارج، اور عارج سے، عبد الرحمن عارج سے، یحدثونہ عن ابی ہریرہ، یہ تینوں حضرات اسے نقل کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادرکا من الصبح رکعتا قبل ان تطلع الشمس فقد ادرکہا، جس نے صبح کی یعنی فجر کی ایک رکعت پالی آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تو اس نے فجر کی نماز پالی. ومن ادرکہا من العصر قبل ان تغرب الشمس، اور جس نے عصر کی ایک رکعت پالی آفتاب غروب ہونے سے پہلے فقد ادرکہا، تو اس نے عصر کی نماز پالی. تو اس سے ظاہراً کیا معلوم ہوتا ہے
کہ اگر ایک رکعت اس نے نماز پڑھ لی، اب اس کے بعد آفتاب بھی طلوع ہو جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، وہ دوسری رکعت پڑھ لے اور نماز پوری ہو گئی اس کی، یہ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یہی حال عصر کا بھی ہے کہ عصر کی ایک رکعت پڑھ لی، آفتاب غروب ہو گیا اس کے بعد، تو عصر اس نے پا لیا، اس کے بعد پڑھ لے۔ حالانکہ ہمارے یہاں حکم کیا ہے کہ اگر ایک رکعت پڑھ چکا تھا، اتنے میں آفتاب طلوع ہو گیا، تب اس کی نماز فاسد ہو گئی، اسے دونوں رکعت کی قضا کرنی پڑے گی بعد میں۔ تو حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے اور اسے یہ معلوم ہو رہا کہ ہمارے یہاں کا حکم یہ ہے، تو لگتا ہے اس کے خلاف ہے نا۔ تو دیکھیے، اس سے تو یہ معلوم ہوا کہ جس نے پا لیا تو اس نے نماز پا لی فجر کی۔ دیگر احادیث میں آفتاب طلوع ہونے کے وقت نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے، نماز پڑھے گا نہیں اس وقت، تو ظاہر ایک رکعت پڑھ لیا پہلے، اس سے نماز تو ہوگی نہیں پوری۔ تو اب جب دو حدیثیں باہم متعارض ہوں تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ جو اصول اور ضابطے ہیں وہ کیا ہیں۔ تعارض ہو جائے تو اصول ضابطہ دیکھا جاتا ہے۔ ضابطہ کیا ہے کہ نماز ان اوقات میں پڑھنے سے منع کیوں کیا گیا؟ یہ اوقات مکروہ ہیں، ناپسندیدہ اوقات ہیں۔ نماز ذمے میں واجب ہوئی، اب کامل ہے، وہ تام ہے، ان اوقات میں ادا کریں گے تو وقت ناقص میں ادا کریں گے، تو جس طرح سے واجب ہوئی کیا اس طرح ادا کیا؟ نہیں ادا کیا نا۔ تو جب جس طرح واجب تھی اس طرح ادا کرنا پایا نہیں گیا تو یہ نماز اس کی نہیں ہوئی۔ اب ایک آدمی نے فجر کی نماز شروع کر دی، ایک رکعت پڑھ چکا تھا، تو نماز تو وقت کامل میں واجب ہوئی نا۔ آفتاب نکلنے کے بعد فوراً پڑھ رہا ہے ایک رکعت، یا نکلتے ہوئے پڑھ رہا ہے، وقت ناقص ہے، وقت مکروہ ہے، تو اب پڑھے گا تو کیا جس طرح سے واجب ہوئی اس طرح پڑھ لیا اس نے؟ نہیں پڑھانا۔ تو جو ذمے میں واجب تھی وہ تو ادا کرنا پایا نہیں گیا، اس لیے یہ نماز نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں نا؟ بعد میں اسے پوری کی قضا کرنی پڑے گی۔ برخلاف عصر کے، عصر کی نماز آخر وقت میں شروع کیا، جب آفتاب کچھ زرد ہو چکا تھا، نگاہ جم رہی تھی اس پر، تو شروع کیا اور ایک رکعت پڑھا تھا یا دو رکعت پڑھ لیا، اور باقی پڑھتے ہوئے دن ڈوب گیا، آفتاب غروب ہو گیا، تو کیا کرے گا؟ اس کی نماز فاسد ہو جائے گی یا صحیح ہوگی؟ مثلاً 4 رکعت عصر پڑھنا تھا اسے، اس دن کی عصر تھی، 2 رکعت پڑھ لیا آفتاب غروب ہونے سے پہلے اور 2 رکعت پڑھا آفتاب غروب ہونے کے بعد، پڑھتا ہی رہا، آفتاب غروب ہو گیا، تو نماز صحیح ہوگی؟ کیوں؟ اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، اس لیے صحیح ہو جائے گی، فاسد نہیں ہوگی، کہ جب اس نے شروع کیا تھا تو وقت کیسا تھا؟ کامل یا ناقص؟ ناقص تھا، وہی سبب وجوب ہے۔ تو نماز جو ذمے میں واجب ہوئی ناقص ہو کر کے نا، اور غروب آفتاب کے بعد جو وقت ہے وہ کامل ہے۔ ناقص تو یہ پہلے والا ہے نا، غروب کے بعد والا تو کامل ہے، مغرب کا وقت شروع ہو گیا، وہ کامل وقت ہے نا۔ مغرب کے لیے کامل ہے نہیں، وہ سب کے لیے کامل ہے، اس وقت کے اندر کوئی خلل تو نہیں نا ہے، اب تو وقت تو کامل ہے۔ تو واجب ہوئی تھی ناقص ہو کر کے، ادا کر رہا ہے کامل کر کے، تو کیا نقصان ہے؟ اور بہترین کیا اس نے، اس لیے وہ نماز فاسد نہیں ہوگی۔ برخلاف فجر کے، فجر میں واجب ہوئی تھی کامل ہو کر کے، ادا کر رہا ہے ناقص کر کے، تو پھر وہ ادا نہیں ہوگی، نماز تو ادا ہوگی، ادا قضا کرنے سے بھی ادا ہوتی ہے، تو نماز تو ادا ہو گئی۔ رہی بات تاخیر کیا اس نے، تاخیر سے ماخوذ ہوگا وہ، نماز تو ادا ہو گئی۔ تو اب اس حدیث میں کہا گیا کہ جس نے ایک رکعت پا لیا تو اس نے نماز کو پا لیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکعت پڑھنے کا موقع بھی اسے مل گیا تو وہ نماز اس کے ذمہ فرض ہو گئی، یعنی اب اسے پوری رکعت 2 رکعت جو ہے وہ پڑھنی پڑے گی۔ یعنی یہ نہیں کہا جائے گا کہ اتنا وقت ملا کہ ایک رکعت ہی پڑھ پاتا تو اب کیسے وہ نماز فرض ہوگی ذمے میں۔ مثلاً آدمی بالغ ہوا اس وقت، اتنا ہی ٹائم باقی ہے، ایک رکعت پڑھ سکے گا وہ؟
تو نماز فرض ہوئی کہ نہیں؟ اس کے ذمہ فرض ہو گئی. جس نے ایک رکعت بھی پا لیا اس نے فجر کو پا لیا، ان رکعت کو نماز کا ذمہ فرض ہو گئی. ایک باب اور دیکھیے، باب الصلاۃ فی اللیلۃ الممطرہ و فضل الجماعت، بارش والی رات میں نماز پڑھنے اور جماعت کی فضیلت کا بیان. اخبرنا مالک اخبرنا نافع، ہمیں خبر دی مالک نے، ہمیں خبر دی نافع نے، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، انہو نادا بالصلاۃ فی سفر فی لیلۃ ذات برد و ریح. حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ انہوں نے سفر میں نماز کے لیے اذان کہی، ٹھنڈی آندھی والی رات میں، ہوا چل رہی تھی، ٹھنڈک تھی، اس رات میں سفر میں لوگ تھے، انہوں نے نماز کے لیے اذان کہی. ثم قال، پھر کہا، الا صلوا فی الرحال. جب نماز اذان جب مکمل ہو گئی تو اس کے بعد آپ نے اعلان کیا، سنو آپ لوگ اپنے اپنے قیام گاہوں میں نماز پڑھیں. صلو فی الرحال، جو کجاوا ہے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں اپنے اپنے قیام گاہ میں نماز پڑھیں. ثم قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمر المؤذن اذا كانت لیلۃ باردۃ ذات مطر یقول الا صلوا فی الرحال. پھر انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مؤذن کو حکم دیتے تھے جب رات ٹھنڈی اور بارش والی ہوتی تھی کہ مؤذن کہے الا صلوا فی الرحال، سنو کجاؤں میں نماز ادا کرو، یعنی اپنی اپنی قیام گاہوں میں نماز ادا کر لو. تو یہ جو نماز اپنی قیام گاہ میں ادا کرنے کا حکم ہے، یہ امر استحباب کے لیے، یہ اباحت کے لیے ہے. یعنی اس وقت جماعت میں حاضر ہونا لازم نہیں ہے، اپنی قیام گاہوں پر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مباح ہے. ترک جماعت کے آزار میں سے ایک عذر یہ بھی ہے کہ تیز بارش ہو رہی ہو جس کی وجہ سے مسجد تک پہنچنے میں آپ کو تکلیف و اذیت ہو، تو اس وقت آپ گھر پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یا رات انتہائی تاریک ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا ہے، آپ کے پاس روشنی کوئی انتظام بھی نہیں ہے، تو اس وقت بھی آپ کے لیے گنجائش ہوتی ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیں. تو گویا مسجد تک پہنچنے میں آپ کو تکلیف ہے، آپ کو اذیت ہے، آپ کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، بیمار ہو سکتے ہیں، یا اور اس طرح کوئی نقصان ہو سکتا ہے، تو آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ گھر ہی پر نماز پڑھ لیں. اور اس کی دلیل یہ حدیث پاک ہے. لیکن اگر اس کے بعد بھی مسجد جائیں، نماز پڑھیں، بلا شبہ وہ افضل ہے، ثواب زیادہ ملے گا. قال محمد ھذا حسن وھذا رخصۃ. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے، یہ رخصت ہے. والصلاۃ فی الجماعت افضل، اور جماعت میں نماز پڑھنا یہ افضل ہے. اخبرنا مالک حدثنا ابو النضر عن بسر بن سعید عن زید بن ثابت. ہمیں خبر دی مالک نے، ہم سے حدیث بیان کی ابو النضر نے، وہ روایت کرتے ہیں بسر ابن سعید سے، وہ زید ابن ثابت سے. قال ان افضل صلاتکم فی بیوتکم، بے شک تمہاری نمازوں میں افضل وہ نمازیں ہیں جو تمہارے گھروں میں ہوں، مگر جماعت کی نماز. یعنی جماعت والی نماز جو ہے، فرائض جو ہیں وہ تو جماعت کے ساتھ مسجد میں پڑھنا بہتر ہے، افضل ہے، لیکن اس کے علاوہ جو نمازیں ہیں، جو نوافل ہیں، وہ گھر میں پڑھنا افضل ہے. کیونکہ جب گھر میں پڑھیں گے تو ریا سے زیادہ دور ہوں گے، ریا کا شبہ کم سے کم تر ہو جائے گا. اس لیے افضل نماز نفل کی گھر میں پڑھنا ہے. اب مسجد میں پڑھیں یہ بھی جائز ہے، بہتر ہے. قال محمد وبہذا ناخذ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اسے ہم اختیار کرتے ہیں. وکل حسن، اور سب بہتر ہے، یعنی گھر میں پڑھے یہ بھی بہتر ہے، مسجد میں پڑھے یہ بھی بہتر ہے. مطلقاً نفل نماز پڑھنا ہی بہتر ہے، چاہے جہاں پڑھے. اخبرنا مالک، ہمیں خبر دی مالک نے، حدثنا نافع
ہم سے حدیث بیان کی نافع نے ان ابن عمر، وہ ابن عمر سے روایت کرتے ہیں، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضل صلاۃ الجماعت علی صلاۃ الرجل وحدہ ب27 درجہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جماعت کی نماز کی فضیلت تنہا مرد کی نماز پر 27 درجے ہے، یعنی جماعت سے نماز پڑھنا تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ افضل ہوتا ہے۔ ظاہر ہے یہ جائز تو ہے آپ گھر میں نماز پڑھ لیں ان صورتوں میں، لیکن اس کے بعد بھی آپ اگر مسجد گئے اور جماعت سے آپ نے نماز پڑھی تو کتنا ثواب زیادہ ملے گا؟ 27 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ 27 درجہ جماعت والی نماز افضل ہوتی ہے تنہا نماز پڑھنے سے۔ اور یہ بھی تنہا کب پڑھیں؟ کسی عذر کی بنیاد پر، اور اگر ویسے ہی جماعت ترک کرتے رہیں، جماعت چھوڑنے کے عادی ہو جائیں، جب تو آپ فاسق ہو جائیں گے، سمجھے نا؟ تو چونکہ یہاں یہ بیان کیا گیا تھا کہ ایسی بات ہو تو آدمی تنہا نماز پڑھ سکتا ہے، گھر میں نماز پڑھ سکتا ہے، تو یہ جائز ہے، بہتر ہے پڑھنا۔ لیکن اگر جائے اور اس کے بعد بھی جماعت سے نماز پڑھے، بلا شبہ یہ افضل ہے، کیونکہ جماعت سے پڑھنا 27 درجہ فضیلت رکھتا ہے تنہا پڑھنے کے مقابلے میں۔ تو یہ باب بھی ختم ہوا۔ اب انشاءاللہ اس کے بعد آپ پڑھیں گے باب قصر الصلاۃ فی السفر۔